بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. آج کی گفتگو کا موضوع تقلید ہے. آپ افراد 9th اور 10th کلاس کے طالب علم ہیں. بعض دوستوں میں سے بالغ ہو چکے ہوں گے، بعض ہو سکتا ہے کہ بلوغت کی نشانیاں ان میں ظاہر نہ ہوئی ہوں، لیکن تقریباً افراد یا تو بلوغت کے مراحل میں ہوتے ہیں یا بالغ ہو چکے ہوتے ہیں. 9th اور 10th کلاس کے طالب علم. اس لیے چونکہ ہماری ذمہ داریاں اور ہماری تکالیف خداوند متعال کی طرف سے متعین ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مختلف ادیان بھیجے. یہ ادیان اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اور اپنی بھیجی ہوئی کتابوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے. یہ احکام اور یہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجے، یہ اس وجہ سے ہیں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اسے خداوند متعال نے دنیا میں بغیر کسی قید کے، بغیر کسی پابندی کے بھیج دیا ہے، بلکہ خداوند متعال چاہتا ہے کہ جسے خداوند متعال نے 2 راستے دکھا دیے ہیں، اس میں سے سیدھے راستے کا انتخاب کرے. یہ دین جو خداوند متعال نے انسان کو اس کی ہدایت پر چلنے کے لیے قوانین کے ساتھ بھیجا، یہ دین مختلف انبیاء کے ساتھ پہنچتا رہا، مختلف کتابوں کے ساتھ پہنچتا رہا. ہم اور آپ جس دین کی پیروی کرتے ہیں، اس دین کو دین اسلام کہتے ہیں، جس کے ماننے والوں کو مسلمان اور مومن کہا جاتا ہے. یہ دین اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو علماء نے اس دین کو سمجھنے کے لیے اس کی مختلف اقسام، مختلف حصے، مختلف شعبے کیے ہیں. خداوند متعال نے یہ دین چند چیزوں پر مشتمل رکھ کر بھیجا. بعض چیزیں انسان کے دل، انسان کے نفس سے متعلق ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اعمال، تکالیف اور کردار سے متعلق ہیں، اور بعض وہ چیزیں ہیں جو انسان کی سعادت کے لیے اس کے علم کے بڑھنے کا باعث بنتی ہیں. بورڈ پر آپ جو تقسیم دیکھ رہے ہیں، وہ تقسیم عقلی تقسیم نہیں ہے کہ جس کے اندر ایسا ہو کہ ایک قسم دوسرے میں شامل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے ایک تقسیم ہے. آئیے اس تقسیم کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے موضوع اصلی تقلید تک پہنچتے ہیں. علماء جو تقسیم کرتے ہیں دین اسلام کی، اس میں پہلا حصہ جو انسان کے نفس، انسان کے دل اور قلب کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کا اور سعادت تک پہنچنے کا باعث بنتا ہے، وہ حصہ کہلاتا ہے عقائد، جسے آپ اصول دین بھی کہتے ہیں، جس میں توحید، عدل،
نبوت، امامت، قیامت، ملائکہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی نازل ہوتی تھی وہ کون لے کر آتا تھا، حضرت جبرائیل پر ایمان، حضرت میکائیل پر ایمان، حضرت اسرافیل پر ایمان، حضرت اسرائیل پر ایمان، اس طریقے کی چیزیں عقائد میں شامل ہوا کرتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر جب انسان عمل میں داخل ہوتا ہے، اپنی تکالیف کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، تو اس حصے کو کہتے ہیں احکام، جو اخلاق کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ احکام وہ قوانین ہیں جو خداوند متعال نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے، اور ان قوانین پر عمل کر کے مسلمان سعادت ابدی اور ہمیشہ کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ احکام خود 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ 3 حصے کس طریقے سے ہیں؟ اس طریقے سے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا کا حکم ایسا ہے جو خود انسان اور خدا کے درمیان ہے، کوئی تیسرا شخص اس میں انوالو نہیں ہے، اسے کہتے ہیں عبادات۔ لیکن وہ احکام جس میں انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ انوالو رہتا ہے اسے کہتے ہیں معاملات۔ عبادات کی مثال کیا ہے؟ نماز انسان خدا کے لیے پڑھتا ہے، کسی تیسرے شخص کے لیے، کسی تیسرے ذات کے لیے اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان خالص اللہ کے لیے عبادت کیا کرتا ہے، اس لیے انہیں عبادات کہا جاتا ہے۔ دوسرا حصہ معاملات کہلاتا ہے۔ معاملات وہ حصہ ہے جس میں انسان دوسرے انسان کے ساتھ انوالو رہتا ہے، جیسے خرید و فروخت۔ جب انسان کسی دوسرے کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے، خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، اسے معاملات کہتے ہیں۔ یا ہدیہ دینا، جس میں سامنے والا ہدیے کو جب تک قبول نہ کرے تب تک وہ ہدیہ کہلاتا نہیں ہے۔ تو ہدیہ دینے والے کا ہدیہ دینا اور سامنے والے کے ہدیے کو قبول کرنا، یہ معاملہ کہلاتا ہے۔ تیسرا حصہ ہے ایقاعات، الف یہ 2 نقطے والا قاف، الف عین الف تے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود شخصاً اس کے اندر عمل انجام دے رہا ہے، کسی تیسرے شخص کا بھی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، اور اس میں خدا کے لیے خالص قربتاً الی اللہ کی نیت کرنا بھی ضرورت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال سب سے آسان جو آپ کے یاد کرنے کے لیے ہے وہ ہے طلاق۔ طلاق میں انسان خود طلاق کا صیغہ جاری کرے گا، لیکن سامنے والا شخص جسے طلاق دی جا رہی ہے اس کا قبول کرنا یا قبول نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ انسان اگر طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال ہے اس کی وصیت، کہ انسان اگر وصیت لکھ دیتا ہے تو یہ وصیت بھی ایقاعات میں شامل ہے، کہ خود انسان کے اپنے عمل سے متعلق ہے، کسی دوسرے شخص کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے۔ یہ تینوں حصے جو ہم نے دیکھے، عبادات، معاملات اور ایقاعات، یہ چونکہ احکام و اخلاق سب کے حصے ہیں، اس لیے اس کی ایک عقلی تقسیم جس سے آپ آگے کسی دوسری قسم کو شامل نہیں کر سکتے، انہیں احکام خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 طریقے کے حکم ہو سکتے ہیں۔ ایک حکم جب خداوند متعال انسان پر کوئی حکم لگاتا ہے تو کہتا ہے یہ کام کرنا تمہارے اوپر ضروری ہے، اگر یہ کام نہیں کیا تو یا تو خدا ناراض ہو جائے گا، یا یہ کہ خداوند متعال تمہیں توبہ کا حق دے گا، اور اگر توبہ بھی نہیں کی تو بالآخر عذاب کا مستحق پائے گا۔ وہ کیا ہے؟ واجب، مثلا نماز، پنجگانہ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب سے آسان مثال ہیں کہ جو ہر مسلمان پر واجب ہیں۔ اس کی دوسری قسم ہے حرام۔ حرام وہ چیز ہے کہ جسے کرنا نہیں ہے، اسے چھوڑنا ضروری ہے، جیسے شراب پینا۔ یہ ایسی مثال ہے جس پہ جو سب جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے،
اور خداوند متعال کی ناراضگی کا باعث ہے اگر کوئی انسان شراب عمدن قصدن پیتا ہے۔ تیسری چیز ہے مکروہ۔ مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ تینوں اقسام جو آخری کی ہیں، مکروہ، مباح اور مستحب، اسے آپ جائز بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ کہ واجب کام بھی ایک جائز کا معنی رکھتا ہے۔ چونکہ آپ 9th-10th کلاس کے ہیں طالب علم، اس لیے آپ اس معنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ واجب بھی ایک جائز چیز ہے لیکن ضروری ہے۔ لیکن مکروہ، مباح، مستحب ایسا جائز ہے کہ جو ضروری نہیں ہے۔ ان جواز میں سے یہ اگر ہم تقسیم کرتے ہیں مکروہ، مباح، مستحب، تو یہ تقسیم کس طریقے سے ہے؟ یہ تقسیم اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسا کام ہے کہ جو اگرچہ جائز ہے لیکن خدا کو ناپسند ہے اور خدا اسے پسند نہیں کرتا، اسے ہم مکروہ کہتے ہیں۔ جیسے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ ایک خداوند متعال کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ مباح وہ کام کہ جو ایسا جائز کام ہے کہ جو نہ خدا کی پسندیدگی کا باعث ہے نہ ناپسندیدگی کا باعث ہے۔ جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، یہ ایک مباح عمل ہے کہ جسے انسان انجام دے تو نہ اس کے اندر کوئی ایسا پہلو ہے جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنے اور نہ کوئی ایسا پہلو ہے جو خدا کی پسندیدگی کا باعث بنے، سوائے یہ کہ انسان کوئی خالص الگ سے نیت لے کر اس کام کو انجام دے۔ مثلا وہ کھانا کھائے سحوی کرتے ہوئے کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ خدا کا مقرب بندہ بن سکوں، قربتاً اللہ، یا میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ امام زمانہ کا سچا سپاہی بن سکوں تو میرے بدن میں اتنی طاقت ہو کہ میں جہاد کر سکوں، یا یہ کہ مثلا میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو، نان و نفقے کو پورا کر سکوں تاکہ وہ لوگ عبادت کر سکیں، میں عبادت کر سکوں۔ تو یہ دوسری استثنائی الگ سے ایک عنوان ثانوی یا مثلا عام لفظ میں دوسرے عنوان کے ساتھ یہ نیت کہلاتی ہے، لیکن بذات خود کھانا کھانا ایک مباح عمل ہے۔ آخری قسم مستحب کہلاتی ہے جو خدا کے لیے پسندیدہ ہے۔ مثلا نماز شب، نماز شب نہ واجب ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، نہ مباح، بلکہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اسے انجام دیتا ہے تو خداوند متعال کا محبوب بندہ قرار پائے گا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ دین اسلام کے اس حصے میں احکام و اخلاق کے اندر عبادات، معاملات، ایقاعات کی یہ تینوں قسمیں ان 5 قسموں کو شامل کرے گی۔ تقلید کا جو ٹاپک ہم آج انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کا پورا دار و مدار صرف اور صرف احکام و اخلاق کے ساتھ ہے، نہ اس کا کوئی عقائد سے لنک ہے، نہ تاریخ سے لنک ہے، اور نہ علوم قرآن و حدیث سے لنک ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے توحید کو اس لیے مانا ہے کہ فلاں مرجع یا مجتہد نے کہا ہے، عدل یا نبوت یا امامت یا قیامت کو اس لیے مانا ہے کہ فلاں مرجع یا مجتہد نے کہا ہے، نہیں، یا فلاں عالم نے کہا یا فلاں فقیہ نے کہا، نہیں، بلکہ عقائد کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود اپنی بصیرت سے اور اپنی عقل و فہم کے ساتھ ان عقائد کو اختیار کرے۔ مثلا توحید کے لیے فطرت انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک خدا پر ایمان لائے۔ اس کی پہچان عام مثال کے ذریعے سے کہ اگر ایک شخص جو کافر ہو اور بالکل ہی بے دین ہو، کافر ہو، پھر بھی اگر سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے تو سمندر میں ڈوبتے وقت اگر اسے کوئی آسرا، کوئی مدد، کوئی ہیلپ نظر نہیں آتی ہے تو اس وقت اس کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، کاش کہ کوئی ایک ایسا ہو جو مجھے بچائے۔ تو یہ جو کاش کہ کوئی ایک ایسا ہو جو مجھے بچائے، یہ اس کے دل میں، فطرت میں ہے کہ یقیناً کوئی ایک ایسا ہو سکتا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ تمنا اور یہ خواہش کہ کوئی ایک مجھے بچائے انسان کو وحدت خداوند متعال کی اور توحید خداوند متعال کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا یہ کہ جب ایک عام سی چیز بغیر کنٹرول کرنے والے کے نہیں چل سکتی تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے کسی کنٹرول کرنے والے کے بغیر چل سکتی۔ آپ کی سب سے آسانی کے لیے مثال جو آج کل آپ کے لیے محسوس ہے، مثلا موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، جتنا بھی آٹومیٹک ہو جائے، جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے،
اسے کنٹرول کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. اسے کھولنے کے لیے، اسے بند کرنے کے لیے، اسے پلے کرنے کے لیے، اسے سٹاپ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے. اگر آپ نے آٹومیٹک بھی کر دیا تو اسے آٹومیٹک کرنے کے لیے آٹومیٹک کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو ہر چیز اس کے کنٹرول کرنے والے کے ذریعے سے چلتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، درخت، چرند، پرند، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا پھر جانا، یہ کس طریقے سے بغیر کسی کنٹرول کرنے والے کے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری وہ عقلی دلیلیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان خود اللہ پر اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اسی طریقے سے باقی تمام عقائد پر، کہ جو عقائد کی بحث میں آپ انشاءاللہ سنیں گے، انسان ان پر یقین رکھتا ہے. تیسرا حصہ ہے تاریخ. تاریخ کا بھی تقلید سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا غزوہ بدر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا، غزوہ خندق میں کیا ہوا، غزوہ خیبر میں کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد باقی ائمہ کی زندگی میں کیا ہوا، اس کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس میں تقلید کا کوئی عنوان بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے چوتھا حصہ بنتا ہے علوم قرآن و حدیث. مثلا کون سی قرآن کی آیت کس وقت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، قرآن مجید کے اندر کتنی آیتیں ہیں، قرآن مجید کی کون سی آیت محکم ہے، کون سی متشابہ ہے. اسی طریقے سے حدیث میں، حدیث کی اقسام میں خبر واحد کیا ہوتا ہے، خبر متواتر کیا ہوتا ہے، پھر خبر واحد کے اندر موثق کیا ہوتا ہے، مستند کیا ہوتا ہے، غیر مستند کیا ہوتا ہے، صحیح کیا ہوتا ہے، ضعیف کیا ہوتا ہے، کس روایت کے اندر سقم ہے. یہ ساری چیزیں علوم قرآن و حدیث میں آتی ہیں. اگرچہ کہ میں نے آپ سے کہا یہ تقسیم عقلی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف سمجھنے کے لیے ہیں. چونکہ احکام و اخلاق کو بھی جو لیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ہی لیا جاتا ہے، لیکن علوم قرآن و حدیث سے مراد یہاں پر وہ چیزیں ہیں جن کا تکلیف سے، تقلید سے یا انسان کی عملی زندگی سے تعلق نہیں ہے. مثلا یہ کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، اس کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احکام و اخلاق یہ تو اللہ کے رسول نے اور خدا کی دی ہوئی کتاب قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں، تو پھر تقلید کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ کے رسول کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ امام زمانہ کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی؟ تو دیکھیے عزیزان گرامی، جب ایک بچہ 7 سے 8 سال کی ایج سے، اگر لڑکی ہے تو 90 سال کی عمر میں داخل ہوتی ہے، اور اگر لڑکا ہے تو 14-15 سال کی ایج میں داخل ہوتا ہے، تو کیا اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے یہ جانتے ہوئے کہ کون سی حدیث خبر واحد ہے، متواتر ہے، موثق ہے، ضعیف ہے، مستند ہے، غیر مستند ہے، کیا اس میں اتنی صلاحیت اور قابلیت ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے؟ یقیناً یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے تحصیل علم کے ادوار کو گزارنا پڑتا ہے. ایک ایسا بچہ جس نے بھی حوزہ علمیہ کے اندر قدم نہیں رکھا، اس کے لیے ان سب چیزوں کا سمجھنا اگر محال نہیں تو بہت زیادہ مشکل ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو کم از کم اس کے پاس اتنی ایبیلٹی اور اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و حدیث سے یہ سب چیزیں نکال سکے. تو کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں تو یہ اس وقت ممکن ہے جب امام آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ انہی سے پوچھ لیں اور ان سے سوال کا جواب حاصل کر لیں. دنیا میں ہزاروں کروڑوں مومنین ہیں، جو چاہے امام کے پاس پہنچے اور امام سے جا کر سوال کرے اور اس کا جواب حاصل کرے. لیکن جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خداوند متعال کی طرف سے بھیجی ہوئی آخری حجت
پردہ غیبت میں ہیں تو یقیناً وہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں چلے گئے کہ ہم قرآن و حدیث سے کہ جب ابھی بالغ ہوئے ہیں اور بالغ ہونے کے بعد ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے قرآن و حدیث سے حکم کو نکالا جاتا ہے تو ہمیں بالکل ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا. نہیں، بلکہ ایک راستہ بتایا ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے کہ یا تو انسان خود مجتہد ہو، جو آپ نے دیکھ لیا کہ مشکل ہے، بالغ ہونے کے فوراً بعد انسان کا مجتہد بننا ممکن نہیں ہے، یا یہ کہ تمام مجتہدین کے، تمام مراجع کے، تمام فقہا کے فتاویٰ کو جانے اور ان سب کے فتاویٰ کو جاننے کے بعد اس میں سے جو احتیاط کی راہ ہے، احتیاط کا راستہ ہے، وہ نکالے تاکہ وہ بری ذمہ ہو سکے. تو یہ بھی ایک 9th-10th کلاس کے لڑکے کے لیے، 9th-10th کلاس کے طالب علم کے لیے، یا یہ کہ اگر وہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے تو 9 سال کی ایج کی بعد کسی لڑکی یا لڑکے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام مراجع کے فتاویٰ کو دیکھ کر اس میں سے احتیاط کا راستہ نکال سکے. تو جب انسان کے لیے 2 راستے ممکن نہیں ہیں تو پھر ایک راستہ یہ بچ جاتا ہے جو انسان کی فطرت میں ہے کہ جاہل عالم سے رجوع کرے، جو شخص نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے سے رجوع کرے، ناواقف واقف سے رجوع کرے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے مثلاً ہمیشہ بچپن سے لے کر اب تک یہی دیکھا کہ جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہوتی ہے، اگرچہ کہ یہ حکم آپ کو نہیں معلوم لیکن فطرتاً آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں جو جانتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جاہل عالم سے رجوع کرے. یہ تو تقلید کی عقلی دلیل ہے. خود تقلید کے لیے اہل بیت نے بھی کیا راستہ بتایا؟ جی ہاں، امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ، کہ فقہا میں سے جو شخص صائنا لنفسہ، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا علی ہوا، اپنے خواہشات نفسانی کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کا اطاعت گزار ہو اور مطیع ہو، فللعوام، تو ایک عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ ان یقلدوہ، کہ وہ اس کی تقلید کریں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی انسان کو، جو مومن ہے اور غیبت امام زمانہ کے اندر ہے، اسے یہ فرمان دیا ہے کہ اگر وہ عوام میں سے ہے اور اس کے لیے اجتہاد کرنا ممکن نہیں ہے اور احتیاط کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر وہ تقلید کریں. تو آئیے انشاءاللہ ہم احکام تقلید کو پڑھتے ہیں. اگر دین کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں تمام مراجع کا متفقہ حکم ہے اور تمام مراجع کا متفقہ بیان کردہ مسئلہ ہے، تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس میں انسان کسی بھی مرجع کی اگر بات مان رہا ہے تو وہ یقیناً بری الذمہ ہے. مثلا نماز فجر 2 رکعت ہے، یہ دین کا ایسا حکم ہے جو سب کا متفقہ مسئلہ ہے. نماز مغرب 3 رکعت ہے، ظہر و عصر 4 رکعت ہے، نماز عشاء 4 رکعت ہے. یہ وہ احکام ہیں جو سب مراجع کے متفقہ اور پرانے قدیم سے لے کر متاخرین تک سب کے یہی مسائل ہیں. یا مثلا نماز سے پہلے اذان و اقامت مستحب ہے. میں نے آپ کو واجب کی مثال دی متفقہ مسائل میں، پنجگانہ نماز. مستحب کے اندر اذان و اقامت مثلا متفقہ ہے سب کے لیے، نماز سے پہلے مستحب ہے. اسی طریقے سے مباح احکامات بعض جیسے کھانا پینا، یہ سب چیزیں تمام مراجع کے نزدیک بعض مکروہات ہیں جو تمام مراجع کے نزدیک مکروہ ہیں، مثلا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. اسی طریقے سے حرام، شراب کا حرام ہونا تمام مراجع کے نزدیک حرام ہے. ان مسائل کے اندر انسان یہ کہے میں فلاں خاص مرجع کی تقلید کرتا ہوں، تو اگرچہ کہ بات صحیح ہے لیکن کوئی
فرق نہیں کرتا، چونکہ تمام مراجع کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ تقلید کے اندر بیسک ٹاپک اس وقت آتا ہے جب اختلافی مسائل ہوں، جب انسان اختلافی مسائل کا شکار ہو تو پھر ایسی صورت میں فطرت انسانی یہ کہتی ہے انسان اس کی بات مانے جو ان تمام علماء میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو، سب سے زیادہ عالم ہو، جسے ہم عالم کہتے ہیں۔ عالم جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ ہر اس توصیف سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے، تو اکبر یعنی سب سے زیادہ بڑا، اسی طریقے سے عالم یعنی سب سے زیادہ علم رکھنے والا۔ تو تقلید میں بھی اگر اختلافی مسائل ہیں تو پھر عالم کی تقلید کی جائے گی جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ موجودہ مراجع کے اندر جو نامور اور تمام اہل خبرہ اور مطلع افراد کے نزدیک عالم شمار کیے جاتے ہیں، ہم اس میں سے دو مرجع تقلید کے مسائل کا انتخاب کریں گے۔ ایک ترتیب جو دی جا رہی ہے وہ نام کے اعتبار سے دی جا رہی ہے، چونکہ دونوں جن مرجع کا میں نام لوں گا عموماً نام ان کا سیم ہے، صرف ان کا جو سرنیم ہے اس کے اندر ترتیب دی جا رہی ہے۔ ایک آیت اللہ خامنائی، ان کا بھی نام سید علی ہے، اور ایک آیت اللہ سیستانی، ان کا بھی نام سید علی ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے جس رسالے کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے توضیح المسائل، جو کراچی میں دوسرے شہروں میں سب کے لیے اور سب کی دسترس میں ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آیت اللہ سیستانی کی جو توضیح المسائل ہے وہ چونکہ ایک پرانی توضیح المسائل بھی ہے لوگوں کے ہاتھ میں اور نئی توضیح المسائل بھی ہے، جو تائید شدہ توضیح المسائل ہے اور نئی توضیح المسائل ہے اسی پر عمل کیا جائے تو انسان بری الذمہ ہے اگر اسے اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو توضیح المسائل وہاں موجود ہے، آپ اپنے گھر میں موجود توضیح المسائل میں دیکھیں، اگر اس میں 14 مسئلے تقلید کے اندر ہیں تو وہ پرانی توضیح المسائل ہے۔ یہ سب سے آسان طریقہ جو آپ کی ایج تک کے لیے آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اگر اس میں 14 مسئلے ہیں تو وہ پرانی توضیح المسائل ہے، لیکن اگر اس میں 12 مسئلے ہیں تو وہ نئی توضیح المسائل ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی چونکہ استفتاءات موجود ہے، اس لیے استفتاءات کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ تائید شدہ ہے، لیکن جس استفتاءات کی کتاب کو توضیح المسائل کے نام سے چھاپا گیا ہے، خود ان کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ وہ توضیح المسائل جو استفتاءات کو تبدیل کر کے توضیح المسائل کے اندر ڈالا گیا ہے اس میں احتیاط کی جائے، بہتر یہ ہے کہ استفتاءات والی کتاب سے ہی عمل کیا جائے۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم نے کلاس 7-8 کے لیے پہلے مسئلے سے لے کر 6 مسئلے تک کا انتخاب کیا تھا، 9-10 کے لیے 7ویں سے لے کر 12ویں مسئلے تک، یعنی 6 مسائل 7-8 کے لیے اور 6 مسائل 9-10 کے لیے ہیں۔ تو آئیے اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور سمجھتے ہیں کہ تقلید کے مسائل انسان کس طریقے سے ان پر عمل کر سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی توضیح المسائل سے تقلید کے چیپٹر کا 7واں مسئلہ، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط کا تذکرہ کرے، مثلا یہ کہے کہ نجس برتن آب کوئے میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، جب انسان مجتہد بنتا ہے، اجتہاد کی منزل پر پہنچتا ہے، تو اجتہاد کو اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان تمام مکلفین کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لے لے
اور ان ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری میں لیتے ہوئے یہ کہے کہ جو شخص میرے فتوے پر عمل کرے گا تو وہ بری الذمہ ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، چونکہ قرآن کی جتنی فقہ پر مشتمل آیتیں ہیں ان سب کا مطالعہ، اس میں سے محکم و متشابہات کا فرق، پھر ان آیتوں میں سے بھی بعض آیتیں ایسی ہوا کرتی ہیں جس کے مختلف معنی ہوا کرتے ہیں. مثلا تیمموا سعیداً ایک ایسی آیت ہے جس کے ذریعے سے مثلا انسان دیکھ سکتا ہے کہ اس کے مختلف معنی لغت کے اندر ہیں. یا ثلاثۃ طہور کہ حائضہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ 3 طہور تک ویٹ کرے. طلاق کے بعد عدت کے موقع پر 3 طہور تک. تو اب یہ طہور سے مراد کیا ہے؟ نجاست کے 3 مرتبہ مراحل یا طہارت کے 3 مرتبہ مراحل؟ یعنی نجاست کے بعد غسل کر لے 3 دفعہ 3 مراحل کے اندر، یہ ہے حکم؟ یا یہ کہ جیسے ہی 3 دفعہ نجس ہوئی تو وہی اس کے لیے عدت پوری ہونے کا معیار ہے؟ تو یہ اختلافی مسائل ہیں. اسی طریقے سے حدیث کے اندر بہت سی ایسی احادیث ہیں جن کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. مثلا بعض احادیث کے اندر آ رہا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، اور دوسری اسی کے مقابلے میں ایک حدیث آ رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں چیز سحت ہے، حرام ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر ان حدیثوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے؟ تو اس کے لیے علم قرآن و حدیث، علم لغت، علم منطق، کلام، فلسفہ، علم رجال، علم درایت الحدیث، ان تمام علوم پر انسان کو جب ملکہ حاصل ہوتا ہے. یہ لفظ ملکہ، ملکہ نہیں ہے، ملکہ یعنی صلاحیت جب انسان کے پاس حاصل ہوتی ہے تب جا کر وہ کسی مسئلے میں اجتہاد کر سکتا ہے. یہ چیز جو رہ گئی وہ یہی کہ شیعہ فقہ کی جو اصلی کتابیں ہیں یہ مختلف جلدوں پر مشتمل ہیں. ان تمام جلدوں کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس قابل بنتا ہے، اور اس میں بھی وہ یہ چیک کر سکے کون سی ضعیف ہے کون سی صحیح ہے، اس قابل بنتا ہے کہ وہ اجتہاد کر سکے. تو وہ کتابیں کہ جو اصلی ہیں شیعہ فقہ کی وہ کون سی ہیں؟ کافی، استبصار، من لا یحضر الفقیہ اور تہذیب الاحکام. یہ 4 کتابیں، ان کے مصنف بھی ایک آپ یہ سمجھیں اتفاقی بات، یا یہ کہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ایک بات یہ ہے اس میں کہ ان 4 کتابوں کے مصنف 4 کے نام محمد ہیں اور 4 کی کنیت ابو جعفر ہے. یعنی محمد کلینی، شیخ صدوق کا نام بھی محمد اور شیخ طوسی کا نام بھی محمد. اور ان 4 کتابوں کے مصنف کی کنیت بھی ابو جعفر ہے. جو ایک اتفاق ہے کہ محمد نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور جس فقہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں فقہ جعفریہ، تو ان 4 مصنف کی کنیت بھی ابو جعفر ہے. تو جب ایک مجتہد ان تمام کتابوں میں قرآن مجید میں جستجو کر لیتا ہے اور کسی مسئلے کا حکم اسے معلوم نہیں ہوتا، نہیں مل پاتا جس پہ وہ یقین کر سکے یا قطع کر سکے، تو پھر وہ ایک عمل کے لیے احتیاط کی راہ دیتا ہے. مثلا ایک ایسی جگہ پر جہاں پر مجتہد کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہاں پر انسان کو قصر پڑھنی ہے یا تمام نماز پڑھنی ہے، تو وہ احتیاط کی راہ دے گا کہ آپ قصر بھی پڑھ لیں اور تمام بھی پڑھ لیں. اسے کہتے ہیں احتیاط. بطور مثال احتیاط کے اندر بھی مجتہد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ یہ احتیاط وہ احتیاط ہے کہ جو مجھے قرآن و حدیث سے ملی ہے، تو ایسی صورت میں اسے احتیاط واجب کہتے ہیں. یعنی اس پر عمل کرنا مقلد کے لیے ضروری ہے اگر وہ اسی مجتہد کی تقلید کرے. لیکن اگر اس مجتہد کے بعد والے عالم شخص نے، یعنی عالم فالعالم نے اسی مسئلے کے بارے میں کوئی فتویٰ دیا ہو، تو وہ اس کی طرف رجوع
کر سکتا ہے احتیاط واجب کے اندر. احتیاط واجب کی جیسی ہی ایک دوسری احتیاط ہے جسے کہتے ہیں احتیاط لازم. عمل کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اس میں بھی انسان اگر عالم فالعالم نے کوئی فتویٰ دیا ہے، یعنی آپ کے نظر میں جو سب سے زیادہ عالم ہے مجتہد، اس کے بعد جس کا نمبر آتا ہے علم میں سب سے زیادہ ہونے کے اعتبار سے، اگر اس نے کوئی فتویٰ دیا ہے تو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے احتیاط لازم میں بھی. لیکن اصطلاح کا فرق یوں ہے کہ احتیاط واجب کے اندر مجتہد کو قرآن و حدیث سے احتیاط ملی ہوتی ہے، اور احتیاط لازم کے اندر مجتہد عقلی طریقے سے جو احتیاط دیا کرتا ہے اسے احتیاط لازم کہتے ہیں. تیسری احتیاط ہے احتیاط مستحب. احتیاط مستحب وہ ہوا کرتی ہے جس میں انسان مجتہد قرآن و حدیث سے فتویٰ نکال سکتا ہے اور نکال پاتا ہے اور اسے یقینی اور قطعی مسئلہ مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی بطور احتیاط ایک ایسا کام جس کے ذریعے سے انسان بری ذمہ ہو سکے مومنین کو بتاتا ہے، اسے احتیاط مستحب کہتے ہیں. احتیاط مستحب کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کیا جائے تو اچھی بات ہے. جیسے اس کی مثال اسی مسئلے کے اندر ہے کہ نجس برتن آب کوئی میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک مرتبہ دھو لیا آب کوئی میں، کوئی پانی میں، تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے. تو مقلد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے. اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں. اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے. لہٰذا اگر مرحوم، یہ میں 8واں مسئلہ پڑھ رہا ہوں، لہٰذا اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم ہو تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے مابین اختلاف کا اگرچہ اجمالی طور پر علم ہو، اسے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے. اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ رہا جس میں نجف کے حوزے کے زعیم آیت اللہ خوئی اور ایران کے حوزہ علمیہ کے عالم ہستی حضرت امام خمینی تھے. تو اگر کسی شخص کو ان کی فوت کے بعد، مثلا کوئی شخص آیت اللہ خوئی کا مقلد تھا یا کوئی شخص امام خمینی کا مقلد تھا، وہ ان کی وفات کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی جو زندہ مجتہد ہیں ان کے بعد، مثلا آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ خامنائی ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، یا دوسرے مراجع مثلا آیت اللہ بہجت تھے وہ بھی اب حیات نہیں ہیں، آیت اللہ شبیوی زنجانی ہیں، جتنے بھی مراجع ہیں، مرحوم مجتہد کا علم ان تمام مراجع سے زیادہ تھا. اگر اسے یہ اجمالی طور پر معلوم ہے تو ایسی صورت میں وہ مرحوم مجتہد کی تقلید پر ہی باقی رہے گا. یہی مسئلہ آیت اللہ خامنائی کا بھی ہے اور ان کی استفتاءات کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ امام خمینی کا علم آیت اللہ خامنائی سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں امام خمینی کی وفات کے بعد ضروری ہے کہ وہ امام خمینی کی تقلید پر ہی باقی رہے. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اجمالی طور پر یہ جانتا ہے کہ آیت اللہ خوئی کا علم بطور مثال یا آیت اللہ خمینی کا علم یا آیت اللہ محسن الحکیم کا علم، اگر کوئی اتنا بزرگ ہے یا اتنی ایج اس کی اتنی زیادہ ہے تو ایسی صورت میں وہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اسی کی تقلید کرے. لیکن یہ مسئلہ نئے بالغ ہونے والے افراد کے لیے نہیں ہے. جو شخص نیا بالغ ہو رہا ہے اور ابھی بلوغت کے سن پہ پہنچا ہے، وہ پرانے مجتہدین کی جس کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے اور جس کے عالم ہونے کے بارے میں اس نے جستجو ہی نہیں کی، ان کے زمانے میں وہ بالغ ہی نہیں ہوا تھا، تو ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو فوت شدہ مجتہد کی زندگی کے اندر موجود تھے. تو اس لیے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے والد کا وضو بطور مثال
امام خمینی کی تقلید کے مطابق ہے یا آیت اللہ خوئی کی تقلید کے مطابق ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ موجودہ مواضع کے مسائل کے مطابق آپ نے ایک طریقہ جو موجودہ مسائل کے مطابق تھا اس کے مطابق عمل نہیں کیا، نہیں، بلکہ وہ اپنے مرجع کی تقلید کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے اسی تقلید کے اوپر اگر وہ انہیں عالم جانتے ہیں تو باقی رہنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی کا عالم ہونا معلوم نہ ہو سکے یا دونوں علم میں برابر ہوں، تو اگر ان دو میں سے کسی ایک کا زیادہ ورع اور تقوی رکھنا ثابت ہو، ورع یعنی تقوی، یہ مترادف الفاظ ہیں، یعنی یہ کہ فتویٰ دینے میں زیادہ احتیاط کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ اس کی تقلید کی جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے دونوں علم میں برابر ہیں تو پھر اس کی تقلید کی جائے گی جس کا تقوی زیادہ ہے، اور اگر ایسا ثابت نہ ہو سکے تو اس شخص کو اختیار ہے کہ ان دونوں مجتہدین میں سے کسی ایک کے فتویٰ کے مطابق عمل کر لے۔ البتہ ایسے موارد میں جہاں اجمالی علم حاصل ہو یا کسی شرعی تکلیف پر اجمالی دلیل قائم ہو جائے، مثلا قصر نماز اور تمام نماز کے درمیان اختلافی مقامات، تو احتیاط واجب کی بنا پر دونوں کے فتووں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی ایسی صورت میں قصر نماز بھی پڑھی جائے گی اور تمام نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اس مسئلے میں تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنے کو صرف اپنے اوپر لازم قرار دینا ہے، نہ یہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ نواں مسئلہ، مکلف کے لیے، یعنی مکلف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کے اوپر تکلیف اور ذمہ داری آتی ہے اور اس پر خدا کے احکام نافذ ہوتے ہیں، اسے مکلف کہتے ہیں۔ مکلف کے لیے وہ تمام مسائل سیکھنا لازم ہے جن کے بارے میں احتمال ہے کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے خدا کی معصیت یعنی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی کسی واجب کو ترک کرنے یا کسی حرام کو انجام دینے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان مسائل کو سیکھے۔ 10واں مسئلہ، اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم اسے معلوم نہ ہو، تو لازم ہے کہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ لیکن اگر اس مسئلے میں اسے عالم کے فتوے تک رسائی حاصل نہ ہو سکے تو عالم فالعالم کا خیال رکھتے ہوئے فالعالم کی تقلید کر سکتا ہے۔ یعنی ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اسے حکم معلوم نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں احتیاط کرے گا یا پھر عالم فالعالم کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ، 11واں مسئلہ، اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے شخص کو بتائے اور پھر مجتہد اپنا فتویٰ بدل دے، بطور مثال یہی طوز المسائل، آپ کے پاس پرانی طوز المسائل تھی، آپ نے پرانی طوز المسائل سے کسی کو کوئی مسئلہ بتایا اور بعد میں مجتہد اپنا فتویٰ بدل چکا تھا، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے دوسرے شخص کو فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ معلوم ہو کہ فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا، تو ایسی صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے اس غلطی کا ازالہ کرے۔ اگر غلط فتویٰ بتایا ہے تو پھر آپ احتیاط لازم کی بنا پر جتنا ہو سکے آپ اس غلطی کا ازالہ کریں اور اسے صحیح مسئلہ بتائیں۔ 12واں مسئلہ، اگر کوئی مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کے بغیر اعمال بجا لاتا رہے، تو اگر اس کے اعمال حکم واقعی کے مطابق ہوں، مثلا ایک شخص بالغ ہوا، اس نے کسی کی تقلید نہیں کی اور ایک عرصے تک بغیر کسی مجتہد کی تقلید کے اعمال کو انجام دیتا رہا، تو اگر اس کے اعمال حکم واقعی کے مطابق ہوں یا اس مجتہد کے فتاویٰ کے مطابق ہوں جس کی تقلید کرنا ابھی اس کی ذمہ داری ہے، تو ایسی صورت میں وہ اعمال صحیح تصور کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ جاہل قاصر ہو اور اعمال کا نقص ارکان وغیرہ کے اعتبار سے نہ ہو، اعمال کا نقص ارکان وغیرہ کے اعتبار سے نہ ہو، تو بھی اس کے اعمال صحیح تصور کیے جائیں گے۔ ایک شخص ہے جاہل قاصر اور ایک ہے جاہل مقصر۔ جاہل قاصر اور جاہل مقصر میں کیا فرق ہے؟ جاہل قاصر وہ شخص ہے جس نے جستجو کی علم حاصل کرنے کی، لیکن پھر بھی پہنچ نہیں سکا کسی مسئلے کے حکم تک۔ جاہل مقصر وہ ہے جس نے جستجو ہی نہیں کی، تقصیر ہے اس کا قصور ہے، اور اس نے جان بوجھ کر ہی عمدن تقصیر کی اور علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی،
تو وہ جاہل مقصر کہلاتا ہے۔ یہاں جاہل قاصر کا ذکر ہے کہ جس نے کوشش کی اور نہیں پہنچ سکا، تو ایسی صورت میں اس کے اعمال بھی صحیح تصور کیے جائیں گے، اس نے اپنی پوری حد الامکان کوشش کی۔ تو یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب جاہل مقصر ہو، یعنی تقصیر ہو جس کی، قصوروار ہو، اور عمل میں کوئی ایسا نقص ہو جو لا علمی کی صورت میں معاف ہو، لیکن عمل میں ایسا نقص ہے کہ جو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے معاف ہو، جیسے بلند آواز سے قرات کی جگہ آہستہ آواز سے قرات، یا بالعکس مثلا ظہر و عصر کی نماز وہ ہے جس میں اخفات کے ساتھ نماز میں قرات کی جاتی ہے آہستہ آواز کے اندر، تو وہاں اس نے زور سے پڑھ لی، یا مغرب و عشاء و فجر کے اندر جہاں پر جہر کے ساتھ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، بلند آواز بے این معنی کہ انسان جو ہے وہ وسپر نہیں کرے بلکہ آواز کو نکالے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے اس کے اعمال صحیح مانے جائیں گے۔ یہی حکم اس صورت میں بھی ہے جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ پچھلے اعمال کیفیت کے اعتبار سے صحیح تھے یا نہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اعمال منہاج میں ذکر شدہ بعض موارد کے علاوہ صحیح تصور کیے جائیں گے۔ 12 مسائل ہم نے تقلید کے پڑھے ہیں۔ منہاج کی کتاب کا نام جو انہوں نے ذکر کیا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ منہاج کی کتاب کیا ہے جسے یہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں وصال مجتہدین کے مختلف ہوا کرتے ہیں، کچھ عربی میں کچھ فارسی میں۔ توضیح المسائل آیت اللہ سستانی کا جو رسالہ ہے فارسی والا اس کا ترجمہ ہے، انہی کا عربی رسالہ ہے منہاج الصالحین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو قدیم علماء میں سے بعض علماء اس پر حاشیہ لکھتے رہے ہیں اور عربی میں موجود ہے۔ اس کتاب کو کس نے لکھا تھا؟ اس کتاب کو سب سے پہلے آیت اللہ سید محسن الحکیم نے لکھا، ان کے بعد اس پر حاشیہ لکھے گئے جسے آیت اللہ خوئی نے بھی حاشیہ لگایا ہے، اور باقی آیت اللہ جواد تبریزی نے بھی حاشیہ لگایا ہے، باقی مراجع نے بھی حاشیہ لگایا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کتابیں بھی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے عروۃ الوثقی یا تحریر الوسیلہ، یہ عربی کتابیں ہیں۔ فارسی کتابوں میں توضیح المسائل ہے اور اردو میں بھی توضیح المسائل موجود ہے۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت معصومین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زمانے کی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔